صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے، وہ بخاری میں آیا، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کاٹ سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی۔ اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے۔ اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں، قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے، اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا۔ یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں۔ بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا۔ یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے۔ اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔
کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے, اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی, لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے, اور نماز سے کوسوں دور ہے چونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں, انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, قرآن کا مسلمان اور ہے, پاکستان کا مسلمان اور. ہاں, قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پا رہے ہیں, سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے. اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے, ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا کھولے ہی نہ, وہ ادھر ہی پڑھا رہے. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں, ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے. پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو, یعنی پاکستان کے قانون میں. وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا ہے, چلے جرم کہہ لیں اس کو. بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں, وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے, بڑا زبردست ہے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو, انہوں نے پتا کیا کیا ہے, ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو. اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھتا جائے. اچھا, لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا. سرکار تو ایک اردو دا صفحہ تو آنے والی نسلوں میں اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا. دیکھیں نا, اگر توحید ہی نہ ملی تو قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے, تو کیا کڑیا تو قرآن چو. تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں, اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں. اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. جتنے حاجی جاتے ہیں نا, پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں. جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں, انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں, انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا, وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا, مجھے بھی ایک کاپی ملی, میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں
حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا, یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں.